آیت نمبر 154 اور 155، یہ رکوع انشاءاللہ ہم رمضان سے پہلے پورا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم۔ ثم اس کے بعد انزل نازل فرمایا، باب افعال، نزل اترا، انزل اتارا، علیکم تمہارے اوپر، من بعد الغم اس غم کے بعد، اس دکھ کے بعد، اس پریشانی کے بعد۔ اس ہم نے کیوں ترجمہ کیا ال کی وجہ سے، کیونکہ آیت کے ہے پچھلی آیت میں اس دکھ کا یا اس پریشانی کا ذکر ہوا ہے جو احد میں مسلمانوں کو پہنچی تھی۔ امنتن ایک طمانینت، امنتن ایک بے خوفی۔ اچھا، ہم الفاظ کی لغوی وضاحت کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے سبق میں، بعض اوقات وہ ٹائم بھی لے لیتا ہے اور لغوی بحث عام طور پر تفاسیر میں نہیں کی جاتی، تو اس وجہ سے ہم کر دیتے ہیں تاکہ طلباء کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ اچھا، ہم نے کئی بار کہا ہے کہ سب سے پرابلمیٹک چیز وہ ہوتی ہے کہ لفظ عربی کا ہو، اردو میں استعمال ہو، لیکن میرے میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہو۔ ظاہر ہے ہر لغت، ہر زبان جو ہے لفظ لینے کے بعد اس میں اپنی ڈیولپمنٹ کرتی ہے۔ اچھا، اب وہ مس لیڈنگ ہو جاتا ہے کہ ہے لفظ عربی کا، آپ بھی اردو میں اس کو بولتے ہیں، لیکن میں نے میں فرق آ گیا ہے۔ تو اب جب قرآن میں اس کو پڑھیں گے تو پھر بہت ہی زیادہ نا، کیونکہ آپ پری آکوپائڈ ہوتے ہیں، پری آکوپائڈ ہو کر پھر آپ اس لفظ کو لیتے ہیں تو اس اردو والے میں لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس وجہ سے نا یہ اردو میں جو لفظ ہم بولتے ہیں نا امن، انگریزی میں اس کے لیے آپ پیس بولتے ہیں نا، اچھا اس کے لیے لفظ اور ہے عربی میں، وہ ہے سلام، ٹھیک ہے، سلام یا سلامہ، ٹھیک ہے، تو وہ پیس کے معنی میں سلام بولتے ہیں۔ امن الٹ ہے خوف کا، ٹھیک ہے، امن جو ہے یہ اپوزٹ ہے خوف کا۔ تو خاف امنا، وہ ڈرا، خاف وہ بے خوف ہوا، امینہ۔ تو امینہ یأمن کا مطلب ہوتا ہے بے خوف ہونا، ٹھیک ہے، امینہ یأمن بے خوف ہونا۔ اچھا، وہ مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کسی بندے پر دو امن، وہ عربی والا امن، ٹھیک ہے، اردو والا نہیں، کسی بندے پر اللہ دو امن اور دو خوف کبھی اکٹھے نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی دو خوف اور دو بے خوفیاں، کہ یہاں پر بھی ڈرا پھر اس کو آخرت میں بھی ڈرنا ہی پڑے، دو خوف کبھی اکٹھے نہیں کرے گا، اور دو بے خوفیاں بھی کبھی اکٹھے نہیں کرے گا، کہ یہاں بھی بے خوف ہے تو قیامت کے دن بھی وہ بے خوفی ہو نہیں، تو اس کی جان جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ دو خوف اور دو امن اللہ اکٹھے نہیں، تو یہ وہ ہے امن۔ تو امن کا مطلب بالکل بے خوف ہو جانا، نڈر ہو جانا، کوئی خطرہ بندہ محسوس نہ کرنا۔ اچھا، تو یہ کیفیت اللہ رب العزت نے احد کے اس موقع پر سچے مومنوں کے دلوں پر نازل فرمائی تھی۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کے بعد تم پر نازل فرما دی ایک بے خوفی، نعاسن جو ایک اونگ کی صورت میں تھی، نعاس
نیند سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو نعاس بولتے ہیں۔ اچھا، تو یغشا وہ اونگ ڈھانپ رہی تھی، یغشا ڈھانپتی تھی، طائفتاً ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، ایک طبقے کو۔ اچھا، یہ اسٹیٹسٹکس میں جو آپ بولتے ہیں نا گروپس، مختلف لوگ جو ہے نا کسی وجہ سے ڈیوائڈ ہو کر، تو اس کے لیے عربی میں دو لفظ چلتے ہیں، یا فئہ اس کو بولتے ہیں یا طائفہ بولتے ہیں۔ تو ایک ہی جماعت میں سے کچھ لوگ، اس کو آپ طائفہ کہتے ہیں۔ تو طائفۃ منکم، تم میں سے ایک طبقے کو، ایک گروہ کو وہ اونگ ڈھانپ رہی تھی، وطائفۃ، اور ایک گروہ ایسا تھا، ایک ان میں سے تعداد ایسی تھی، قد اہمتہم، جن کو پریشان کر رہی تھی۔ اہم یہم، ایگزیکٹ اس کا ترجمہ انگریزی میں اس کو کنسرن کہتے ہیں۔ It concerns me، هذا يهمني، it concerns me، هذا يهمني۔ یا عام طور پر یہ اپلیکیشنز اور لیٹرز میں نا ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، ابھی میں لکھتے ہیں الی من یہمہ الامر، تو یہم اہم، ایسا یہ اہم بھی اسی سے ہے کیونکہ وہ آپ کو کنسرن کر رہا ہوتا ہے، تو ابھی میں امپورٹنٹ کے لیے لفظ ہے نا وہ مہم بولتے ہیں، پھر زیادہ امپورٹنٹ ہو تو اس کو اہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امپورٹنٹ مہم، اور زیادہ امپورٹنٹ اہم۔ اچھا، اردو میں ہم نے اہم کا لفظ وہاں سے لیا۔ قد اہمتہم، جن کو پریشان کر رہے تھے، انفسہم، ان کے اپنی جانیں۔ اس کا سادہ ترجمہ ہم کریں گے کہ کچھ ایسا ایک گروہ تھا وہاں پر جن کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، جن کو اپنی جانوں کی، اپنے آپ کی پڑی ہوئی تھی۔ اب پڑی ہونا ایگزیکٹلی وہی ہے جو کنسرن کے معنی میں ہوتا ہے۔ یظنون، یہ گمان کر رہے تھے، ظن یظن، گمان کرنا، باللہ، اللہ کے متعلق، غیر الحق، بالکل غلط، بالکل ناحق، ظن الجاہلیہ، این جاہلیت والا گمان، یہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرنے تک چلے گئے ہوئے تھے، این وہ جاہلیت والا گمان۔ یقولون، کہہ رہے تھے، حل لنا، کیا ہے ہمارے لیے۔ اہل تفسیر نے کہا یہاں حل جو ہے نا نفی کا معنی دیتی ہے، یعنی کوئی نہیں ہے ہمارے لیے، من الامر، معاملے سے، اختیار سے، من شیء، کچھ بھی۔ یہ من جو ہے کہتے ہیں یہ تنکیر کا معنی، نکرہ کا معنی بڑھانے کے لیے من آتا ہے، من شیء، کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ شیء کچھ، من شیء کچھ بھی۔ اب یہ بھی کا لفظ کیا معنی دے رہا ہے؟ اس کی نکرہ کے معنی کو بڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں یہ من تنکیر کے لیے ہوتا ہے۔ حل لنا من الامر من شیء، کیا ہے ہمارا کچھ بھی حصہ اختیار کے اندر؟ قل، کہ ان الامر، بے شک جو اختیار ہے، کلہ، سب کا سب، للہ، اللہ کا ہی ہے، اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ یخفون، وہ چھپا رہے تھے، اخفا، یخفی، اخفا اردو میں ہم بولتے ہیں، اخفا راز ہم بولتے ہیں۔ یخفون، یہ باب افعال ہے، ٹھیک ہے؟ خفیہ یخفا، چھپنا، اخفا یخفی، چھپانا۔ فی انفسہم، اپنے آپ میں، اپنے نفسوں کے اندر یہ چھپا رہے تھے، ما، وہ کچھ جو لا یبدون، نہیں ظاہر کرتے۔ بدا یبدو، ظاہر ہونا، ابدا یبدی، ظاہر کرنا، تو یبدون، ظاہر کرتے، لکا، تیرے لیے۔ یہ اپنے نفسوں کے اندر وہ کچھ چھپا رہے تھے جو تجھ پر یہ ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ قل، یقولون، کہہ رہے تھے، لو کان، اگر ہوتا، لنا، ہمارا، من الامر، اختیار سے، شیء، کچھ بھی، اگر اختیار سے ہمارا کچھ بھی حصہ ہوتا، اختیار میں ہمارا کچھ بھی عمل دخل ہوتا، ما قتلنا، تو نہ ہم مارے جاتے۔ قتلا، یہ پیسو وائس ہے، مجھول ہے، ما قتلنا، نہ مارے جاتے ہم، ہا ہونا، اس جگہ پر، آج اس جگہ ہم مارے نہ جاتے۔ قل، کہ لو کنتم، اگر ہوتے تم، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، لبرزا، تو نکل آتے۔ برز یبرز کا مطلب ہوتا ہے باہر آ جانا، نکل آ جانا، کھلی جگہ پر آ جانا۔ یہ مبارزت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، عربی سے ہی ہوتا ہے
کہ پوری فوج سے نکل کر باہر جو ہے نا ایک آدمی آتا ہے ادھر سے، ایک جوان ادھر سے، تو ان کی جو ڈیول آپس میں ایک 1 to 1 فائٹ ہوتی ہے، تو اس کو پھر مبارزت کہتے ہیں۔ اچھا، یہ عربی میں پاخانے کے لیے لفظ براز بولتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ اس طرح کی چیزیں جو مطلب انسان کی طبیعت کو اچھی لگتی ہے، اس کے لیے نا کنائے کے الفاظ ہر زبان میں بولے جاتے ہیں۔ تو اصل میں کیا ہے، اصل میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ آبادی سے نکل کر باہر جاتا تھا، تو اس نکل کر جانے کو کے لیے اصل میں براز کا لفظ بولا جاتا ہے۔ براز یبرزو، نکل کر کہیں باہر جانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پھر وہ استعمال ہوتا ہوتا اسی کے لیے ہی پھر وہ بولا جانے لگا، یہاں تک کہ اب وہ لفظ بھی معیوب ہے، اس کو بھی بہت خاص ضرورت ہی ہو تو بولتا ہے، ورنہ بندہ وہ لفظ بھی اب نہیں بولتا۔ تو لغت ہمیشہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو نئے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے ایسی چیزوں کے لیے جو طبیعت پر ناگوار گزرتے ہیں۔ اچھا، لبرز الذین، تو نکل کھڑے ہوتے، نکل کر آ جاتے وہ لوگ، الذین کتبہ، لکھ دیا گیا، تقدیر میں لکھ دیا گیا، علیہم، ان کے اوپر، القتل، مارا جانا، جن پر مارا جانا لکھ دیا گیا تھا، تو وہ نکل آتے، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ مضجع کا مطلب ہوتا ہے ویسے ضجع یضجع، جہاں لیٹ جائے آدمی، تو اس کا اس میں ظرف ہے مضجع، اس کی جمع مضاجع، لیٹنے کی جگہ۔ یہاں پر مراد ہے جہاں آدمی کے مارے جانے کی جگہ، قتل گاہیں۔ تو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو یقیناً وہ لوگ جن کے قسمت میں مارا جانا لکھا تھا وہ نکل آتے اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ ابتلا فرما لے کہ آزمائش کر لے، ما، اس کی جو فی صدورکم، تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ چھانٹی کر لے، محص یمحص، چھانٹی کرنا، اور تاکہ اللہ چھانٹی فرما لے، ما، اس کی جو فی قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ واللہ علیم، اور اللہ علم رکھنے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کی چیز کا۔ اچھا، یہ ذات الصدور، یہ ذات جو ہے بہت چلتا ہے، اب مطلب ہمارے لفظ زیادہ ہو گئے ہیں لغوی وضاحت کے، کہ چلے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ لفظ ذات الصدور کہاں سے ہے؟ بنیادی طور پر آپ اکثر مطلب استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی تھوڑا سا معنی بدل کے ڈیولپ ہو کے ذات، اردو میں بھی آپ بولتے ہیں۔ اصل میں ذات جو ہے نا یہ مؤنث ہے ذو کی، آپ کو مؤنث ذو، ذو کسے کہتے ہیں؟ ذو کہتے ہیں والا، ذو علم، ذو مال، ذو یدی، آپ کہتے ہیں صدر ذی وقار، ذی شعور، اردو میں بولتے ہیں ذی شعور کا مطلب شعور والا۔ تو ذو یا ذا یا ذی، یہ تو اعراب میں ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ذو یا ذی کا معنی ہوتا ہے والا، ذو علم، علم والا، ٹھیک ہے، یہ ذو ذی وقار، وقار والا۔ اچھا، ذو کی مؤنث ہے ذات، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے نا کہ عورت کے ساتھ شادی 4 وجہوں سے کی جاتی ہے، جمالہا و جمالہا و حسبہا و دینہا۔ ایک اس کے مال کی وجہ سے اس سے شادی کی جاتی ہے، دوسرا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، تیسرا اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور چوتھا اس کے دین کی وجہ سے۔ آخر میں لوگ کہتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تو دین والی کو جانے نہ دینا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تو مطلب بڑھ کے لے لینا دین والی کو۔ اب ذات الدین کا مطلب دین والی، کیونکہ اگر شخص ہو تو ذو الدین ہوگا، اور اگر عورت ہو تو ذات الدین، تو ذات مؤنث ہے ذو کی۔ اچھا، تو ذات الصدور، تو وہ مؤنث چیز جو دلوں کی، سینوں کی ہے، سینوں کی چیز اس کو کہتے ہیں ذات الصدر۔ اگر وہ مذکر ہے سینوں کے اندر پڑی ہوئی تو ذو الصدر کہیں گے، اگر مؤنث ہے تو ذات الصدر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے یہ بذات الصدور، سینوں والی چیز۔ ان الذین تولوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے پیٹھ پھیری، تولا یتولا، پھر جانا، پیٹھ پھیر جانا، منکم، تم میں سے، یوم، اس دن جو التقا، بھڑے تھے، التقا یلتقی، ملاقات بھی اسی سے، آمنا سامنا کرنا، مڈ بھیڑ کرنا۔ التقا، مڈ بھیڑ کی تھی، الجمعان، 2 جماعتوں نے، 2 فوجوں نے، مراد ہے
مسلمانوں کی جماعت اور مشرکین کی جماعت. جس دن دو جماعتیں بھڑی تھیں اس دن جو لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے، انما صرف یہ کلمہ حسر ہے، صرف یہ تھی بات، استزلہ کے پھسلا لیا تھا. استزل زلہ یزلو کا مطلب پھسل جانا. فَإِن زلل، یہ سورۃ بقرہ میں آپ پڑھیں، فَإِن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات. اب اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو زلہ کا مطلب پھسل جانا، استزلہ پھسلا لینا. استزلہم، ان کو پھسلا لیا، الشیطان، شیطان نے، بے بعض، بے سبب، بے سبب کے لیے آئی ہے، بعض کچھ، ما جو کسبو انہوں نے کمایا، ان کے بعض کمائے ہوئے اعمال کے سبب سے شیطان نے ان کو پھسلا لیا تھا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، اور یقیناً اللہ معاف فرما چکا ہے، عنہم، ان کو. ان اللہ غفور، بے شک اللہ تو ہے ہی بہت زیادہ بخشنے والا، حلیم، بردبار. یہ دونوں آیتوں کا پورا ترجمہ. اس کے بعد تب ہم نے اتارا تم پر اس پریشانی کے بعد ایک بے خوفی جو ایک اون کی صورت میں تھی اور اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی تمہارے میں سے ایک جماعت کو، جبکہ ایک جماعت کا یہ حال تھا کہ ان کو اپنی جانوں کی ہی پڑی ہوئی تھی. وہ گمان کرنے لگے تھے اللہ سے متعلق ایک ناحق عین جاہلیت والا گمان. کہنے لگے تھے کہ کیا اختیار سے ہمارا بھی کچھ حصہ ہے؟ کہ اختیار یقیناً سارے کا سارا اللہ کا ہے. یہ وہ کچھ اپنے نفسوں کے اندر چھپا رہے تھے جو دل پر یہ ظاہر بھی نہیں کر رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اختیار سے کچھ بھی حصہ ہمارا ہوتا تو آج ہم یہاں مارے نہ جاتے. تو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو یقیناً جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ نکل پڑتے اپنی قتل گاہوں کی طرف. اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو کچھ دلوں میں ہے اس کی آزمائش فرما لے، اور جو تمہارے سینوں میں ہے اس کی آزمائش فرما لے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کی چھانٹی کر لے. اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کی بات کا علم رکھنے والا ہے. یقیناً وہ لوگ جو اس دن پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے، جس دن دو جماعتوں کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی، صرف اور صرف شیطان تھا جس نے ان کو پھسلا لیا تھا ان کے کمائے ہوئے کچھ اعمال کے نتیجے میں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما چکا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت زیادہ بخشنے والا، بردبار. اچھا، احد کے واقعے کو بار بار ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا سیاق جو ہے وہ اسی کا ہے. اچھا، اتنے بڑے نقصان کے بعد اللہ رب العزت نے ایک رحمت فرمائی مسلمانوں پہ. وہ یہ تھا کہ جو لوگ میدان میں جم گئے تھے اس اتنی بڑی جو ہے وہ ضرب کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک خاص قسم کی سکینت نازل فرمائی. اچھا، اسی امن اور نعاس، امنہ اور نعاس، یہ دونوں لفظ سورۃ انفال میں آتے ہیں. تو بدر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ کیفیت نازل فرمائی تھی، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. ٹھیک ہے، یہی لفظ وہاں پر بھی آتے ہیں. تو بعض اہل تفسیر نے کہا کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہو جانے کے بعد بھی دلوں سے خوف اس قدر ختم کر دیا جانا اور اس قدر آرام اور سکینت کے آدمی کو نیند آنے لگے، یہ ایک خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے لیے اللہ کی ایک مہربانی ہوا کرتی تھی، اور بہت موقعوں پر یہ اترتی رہی ہے. اچھا، اسی کے حوالے سے بعض سیرت کی کتابوں میں تک حدیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ آتا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے خاص لوگوں میں سے تھے، کہنے لگے کہ پتہ نہیں این جب وہ سارا کچھ ہو گیا تو کوئی ایسی نیند اور اونگ ہم پر اتری، کہتے ہیں کہ بار بار میرے ہاتھ سے میں تلوار پکڑتا ہوں وہ پھر چھوٹتی ہے، پھر پکڑتا ہوں پھر چھوٹتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ کیفیت مجھ پر ہو گئی. تو کہتے ہیں میں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ساروں کا یہی حال تھا کہ وہ ان کی ڈھالیں جو ہے نا ان کے سروں پر ایسے پکڑی ہوئی تھیں اور وہ جھول رہے تھے. تو اپنی ڈھالوں کے نیچے
ہر آدمی نیند سے یا اونگ سے جھول رہا تھا. اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا ساتھ ایک کمزور ایمان والے یا نفاق والے ایک بڑے مشہور آدمی تھا، تو ابن قشیر اس کو کہتے تھے. اچھا، تو معتب ابن قشیر تو کہتے ہیں کہ وہ کچھ بولے جا رہا تھا اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے دور سے کوئی شخص بول رہا ہے اور نیند میں آدمی جس طرح کسی کی آدھی آواز آدھی بات سنتا ہے آدھی نہیں سنتا ہے. میں نے بڑی مشکل سے سمجھا کہ وہ یہ لفظ بول رہا تھا کہ اگر کہیں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو آج ہم یوں مارے نہ جا رہے ہوتے. تو مطلب یہ کہتے ہیں وہ دور سے اس کی مجھے یہ آواز سنی. تو یہ کیفیت اللہ رب العزت نے اتنے بڑے دکھ اور غم کے بعد نازل فرمائی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے جو ہیں وہ جوان ہو جائیں، اور خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انعام مسلمانوں پہ ہو جائے. اچھا، تو بیعت وقت دو کیفیتیں اس موقع پر ہوتی ہیں. تو سچے ایمان والوں کی یہ کیفیت تھی، اور ادھر منافقین کی کیفیت ہوئی تھی کہ ان کو صرف اپنے جانوں کی اس وقت پڑی ہوئی تھی. تو یعنی جس وقت آپ کو اپنی جان کی پڑ جائے اس وقت آپ جنگ نہیں کر سکتے. جنگ کے اندر جو بھی مجاہد ہوتا ہے اس کو سب سے پہلا اور آخری سبق یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ایک ملت کی جنگ ہے. یہ اس میں مسلمانوں کی عزتیں، مسلمانوں کا دین، ان کا مستقبل، ان کی نسلیں، سب کا جو ہے نا آج میری تلوار کے اندر فیصلہ پڑا ہوا ہے. اس وجہ سے وہ بالکل ان سب چیزوں سے بیگانہ ہو کر تو وہ لڑتا ہے. تو مجاہد کو یہی کرنا ہوتا ہے. اچھا، اگر مجاہد وہاں پر بھی اپنے بارے میں سوچ رہا ہو تو وہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتا. تو کہتے ہیں کہ جنگی صورتحال کے اندر ایک بہت اچھی اللہ رب العزت نے ارمائی فرما دی ہے کہ جب اس بندے نے جنگ پہ جانا ہے پھر اس نے اپنی جان کے بارے میں نہیں سوچنا. پھر اس نے یہ نہیں سوچنا کہ میرا کیا بنے گا. کیونکہ تم جہاد کے میدان میں اتر کے ہو تو پھر اب اس سوچ کا مطلب کیا ہے کہ میرا کیا بنے گا. تو اب تو تم نے یہ سوچنا ہے کہ میرے دین کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا. اچھا، اب ان کے بارے میں جو یہاں پر سنایا جا رہا ہے کہ، اور اس پہ اہل تفسیر نے خاصا جو ہے نا وہ مختلف اقوال بتائے ہیں. کیا ایگزیکٹلی کیا اس کی تفسیر ہے کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کرنے لگے تھے، اور عین جاہلیت والا گمان. اچھا، اس کے بارے میں کئی ساری باتیں اہل تفسیر نے کی ہیں اور اندازے سے کی ہیں، لیکن بعض اہل تفسیر نے کہا ہے کہ اس مقام کو ہم سورت انا فتحنا ہے اس کے اندر ایک مقام ہے اور عین تقریباً یہی مضمون بیان ہوا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر سمجھیں گے. اچھا، وہ کیا ہے؟ اچھا، وہاں پر کہا کہ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم نے بدبختو بہت برا گمان کر لیا تھا اور اس وجہ سے تم تباہی کے لائق تھے. کیا مطلب ہے؟ جو اس کے ساتھ والی آیت میں فرمایا کہ بل ظننتم، یہ کہاں کی بات ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ہتھیاروں کے، وہ اسے کہتے ہیں نا کہ خطرے کے منہ میں جانے کا بظاہر فیصلہ فرما دیتے. حدیبیہ میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کو خواب دکھایا ہے، میں اور میرے ساتھی ہم عمرہ کر رہے ہیں اور بال کٹوا رہے ہیں، تو ہم عمرہ کرنے جائیں گے. عمرہ کرنے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کی جنگیں ہو چکی ہیں. اچھا، ہم نے ہتھیار بھی نہیں اٹھائے کیونکہ خانہ کعبہ پر جو ہے نا وہ ہتھیار اٹھا کر نہیں جایا جاتا. تو تلوار تو ویسے ہی ایک طریقے سے لباس عام آدمی کے جیسے وہ چھوٹی موٹی پکڑی ہوتی ہے تو عربوں کے ہاں اس سے خالی تلوار نہیں ہے، باقی نیزے بھالے وہ سارا کچھ وہ نہیں لینا. اچھا، تو بغیر ہتھیاروں کے وہاں پر جا رہے ہیں. اچھا، یہاں پر جن لوگوں کا تو ایمان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو وہ استغفر اللہ کوئی ایسی تھوڑی ہوتی ہے جیسے معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی دیوانے کا خواب ہے یا ایسے کبھی چڑھ گئی تو آ گئی، یہ جس طرح کے وہ جذباتی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیم خبیر سے وہی لے کر ہر جو کچھ کرتے ہیں. جنہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو مطلب کسی وجہ سے کہا ہوگا پورے ان کے طور. اچھا، یہ جو ہوتے ہیں یہ خبیث انالیسس کرنے والے، یہ جی زمینی حقائق، یہ کچھ چیزیں آسمان سے اتری ہوئی ہیں. بدبختوں کے معاملے میں زمینی تجزیے نہیں ہوتے. آسمان کی باتوں کے متعلق گراؤنڈ فیکٹس بھاڑ میں ہے نا، آسمان کے کچھ وہ فیصلے احکام ہیں. اب یہ نبی تو مجسم جو ہے نا
وحی کا پابند ہے اور وحی کا مبلغ ہے۔ تو یہاں کیا، اچھا وہ لگے وہ جو رہتے ہیں نا وہ گراؤنڈ فلیکس والے، زمینی تجزیے بدبخت کرنے والے، اچھا اس کے مطابق تو یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور ایسے ہی جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہے کہ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، تم یہ گمان کرنے لگے تھے کہ رسول اب اپنے گھر واپس نہیں آ سکتا کبھی بھی، اور سارے مسلمان یہ مارے جائیں گے، یہ نہیں واپس آنے والے۔ وزین ذالک فی قلوبکم، اور یہ چیز تمہارے دلوں کے اندر بڑے بڑے خوبصورت پیرایوں میں جو ہے نا وہ گشت کرنے لگی تھی۔ وظننتم ظن السوء، اور تم نے وہ بدترین گمان کر لیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے جاہلیت کا گمان کہ اللہ جس دین کو اتارے گا اس کو مٹ جانے دے گا، کہتے یہ ہے وہ برا گمان اللہ سے متعلق کہ اللہ اپنے رسولوں کی مدد نہیں کرنے والا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الارض، ہم مدد کرتے رہیں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، ٹھیک ہے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ غالب آ کر رہوں گا میں اور میرے رسول۔ تو رسولوں نے جیت پا کر ہی جانا ہوتا ہے۔ اب یہ کہ جناب اب جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے، رسول استغفر اللہ مارا جائے گا، یہ سارا قصہ نپٹ جائے گا، یہ جو جس کو یہ کہتے ہیں نا تجزیے اور انالیسس کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے دلوں میں آ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی تفسیر یہ ہے ظن الجاہلیہ، کہ اسلام کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اس نے مٹ جانا ہے۔ اور آج بھی جو ہے نا وہ جو چھوڑو کس سے مطلب وہ اسلام والی باتیں ختم کرو، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک رکھنا ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر اتار چڑھاؤ آئے گا، مسلمان بعضوں کا بہت زیادہ پیچھے چلے جائیں گے، وہ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے، جس کا آخر میں ذکر ہے کہ ببعض ما کسبوا، یہ سارا کچھ جو ہوا نا وہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے کچھ اعمال ایسے تھے جن کی پاداش میں اللہ رب العزت نے ان کو اتنی سی ضرب لگوا دی۔ تو یہ جو ضربیں لگتی ہیں مسلمانوں پر وہ ان کے اپنے بعض اعمال کی وجہ سے لگتی ہیں، البتہ اسلام نے انشاءاللہ کھڑا ہی رہنا ہے، اسلام نے انشاءاللہ قیامت تک کے لیے زمین پر اللہ رب العزت کی حجت قائم کروائے رکھنی ہے۔ تو جو کوئی اسلام کا رول ہے نا انسان زمین کے اندر، وہ اللہ نے اس کا بہرحال پورا کروانا ہے۔ تو یہ تھا، کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفر اللہ بالکل شکست کھا جانے اور مٹ جانے کے متعلق یہ گمان تھا، جس کو اللہ رب العزت نے ظن الجاہلیہ کہا کہ اتنا جاہلیت والا گمان ہے جو ان کے دلوں میں آ گیا تھا۔ اچھا اس کے بعد پھر اس پر بھی اہل تفسیر نے کئی سارے خیال ظاہر کیے ہیں کہ یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ انہوں نے کہا کہ کیا اختیار میں سے کچھ بھی حصہ ہمارا ہے، فیصلے میں سے کچھ بھی حصہ ہمارا ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ اگر کچھ بھی ہمارا اختیار میں ہوتا تو آج ہم مارے نہ جاتے۔ اچھا تو بعد میں کہا کہ یہ اختیار سے مراد تقدیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر ایک جو صحیح تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں تقدیر ایک درجے میں مراد ہے، لیکن اس وقت جب وہ کہہ رہے ہیں کہ حل لنا من الامر من شیء، تو یہاں پر مراد ان کی تقدیر نہیں بلکہ فیصلے سے مراد ہے جنگوں کے متعلق جو مشورہ ہے۔ اس کی تفسیر کے تحت لکھا ہے علماء نے، اتفاق یہ ہے کہ احد کے متعلق جب مشورے ہو رہے تھے تو سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی، ظاہر ہے اس کی وجہ کو اور ہوگی، وہی رائے عبداللہ ابن ابی کی جنگی حوالے سے، جنگی تدبیر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی کہ ہم مدینے سے نہ نکلیں، دشمن کو یہیں پر آنے دیں، جو ہوگا یہیں پر کر لیں گے۔ اچھا عبداللہ ابن ابی ویسے تو آپ کو پتہ ہے چودھری وڈیرا سردار تھا اور ان بہت ساری چیزوں کے متعلق تھا۔ اچھا وہ بھی بڑھ بڑھ کر یہی رائے دے رہا تھا کہ دیکھو مدینے سے نہ نکلو، یہیں رہ کر لڑ لینا، تو وہ اس کا بھی یہی مشورہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بھی یہی رائے تھی۔ اچھا اس میں آگے جو صحابہ خصوصاً جو جن کو موقع نہیں ملا تھا بدر میں، کیونکہ بدر کا مارکا جھٹپٹ ہو گیا تھا، باقاعدہ تیاری کر کے نہیں ہوا تھا، تو وہ لوگ پھر بہت سارے اس دوران میں اسلام بہت قبول کر کے آئے تھے، ہر ایک کو وہ تھا کہ آج موقع ملے گا تو انشاءاللہ پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ تو یہ جو تھے ان کی اکثریت کی یہ رائے تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کے صرف خیال میں اپنی رائے چھوڑ دی۔ آپ کو بتایا ہمیں شروع میں بتایا تھا، یہاں تک وہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے اور زرہ وغیرہ پہن کر آئے تو صحابہ کو احساس ہوا کہ ہم نے کچھ زیادہ ہی کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ زیادہ ہی اپنی رائے
کا جو ہے نا اظہار کر دیا. تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اگر آپ یہی رائے رکھتے ہیں نا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ فیصلہ فرما لیجیے. فیصلہ فرمایا کہ جب نبی کوئی ذرا اب نہ جنگی لباس پہن لینا پھر اس کے لائق نہیں ہے کہ جب تک اللہ اس کا فیصلہ نہ کر دے دشمن کے ساتھ وہ تب تک لوٹے. تو اب ہو چکا ہے، میں نہیں لوٹنے والا. تو کہتے ہیں یہ ہے وہ چیز کہ جب احد میں اتنا نقصان ہو گیا، عبداللہ بن ابی تو راستے میں چھوڑ کر پیچھے ہو گیا تھا نا، لیکن اس کا قبیلہ خزرج جو ہے انہوں نے بتایا آ کر کہ اتنے خزرج کے لوگ جو ہے نا مارے گئے. تو کہتے ہیں اس وقت اس نے بولا کہ حل لنا من الامر میں، ہماری چلتی بھی ہے، ہماری کچھ سنتا بھی ہے، فیصلے میں کو ہمارا کوئی دخل بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پر الامر سے مراد ہے، کہتے ہیں کہ جنگی معاملات کا جو فیصلہ ہے تو وہ وہی ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارا تو یہ ہے ہی نہیں. اچھا دوسری بھی ایک تفسیر ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ الامر سے مراد غلبہ. تو کہ بھی کہتے ہیں یہ دراصل منافقین چوٹ کر رہے تھے کہ لو ان کا ہم سے مراد ہے ہم سارے مسلمان، کیونکہ منافقین اپنے آپ کو کہ ہمارا کچھ جیتنے کا امکان بھی ہے. جسے کہتے ہیں نا پاگل ہوئے دیوانے ہوئے، تمہارا خیال تھا کہ ہم نے جیت جانا، واہ بھائی واہ. تو مطلب کہتے ہیں دوسری تفسیر اس کی یہ ہوئی کہ الامر سے مراد جو ہے نا وہ معاملہ کہتے ہیں جنگی پانسا جس کے حق میں پلٹتا ہے، اس پانسا پلٹنے کے لیے بھی الامر کا لفظ عربوں کے ہاں بولا جاتا تھا. تو مراد یہ ہے کہ لو ہمارا بھی کوئی امکان تھا بھلا جیتنے کا. اور کہتے ہیں یہ ہے وہ جو منافقین بددلی پھیلایا کرتے تھے تبوک کے معرکے میں بھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بھی اتاری کہ یہ خبیث اسلام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ تبوک میں جا رہے تھے تو ہر لمبا سفر تھا تو راستے میں لوگوں کی گپ شپ چلتی تھی. تو منافقین کا ایک گروپ سا بن گیا سفر کے دوران ہی. تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک صحابی نے سن لیا. تو کہنے لگے کہ یہ عربوں کے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا یہ لڑائی بھڑائی، اس سے جو ہے نا ان صاحب کا خیال ہو گیا ہے کہ یہ رومن امپائر کے ساتھ بھی جنگ کریں گے، کیونکہ تبوک میں رومنس کے ساتھ ہی جنگ کرنے گئے تھے اور رومنس واقعات اس وقت کی سپر پاور تھی. تو کہتے ہیں یہ عربوں کی تھوڑی سی مار دھاڑ میں کچھ اس کا ہاتھ جو پڑ گیا ہے، ان صاحب کا خیال یہ ہو گیا کہ اب یہ رومن امپائر سے جنگ کرنے چلیں گے، پتہ کل چلے گا جو رسیوں میں ہم سب بندھے ہوئے ہوں گے. اچھا تو اس پر جو ہے نا وہ دوسرے نے جو ہے نا وہ گرہ لگائی، کہتا ہے ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ جوتے بھی پڑ جائیں تو ٹھیک ہی ہوگا. تو اس پہ اللہ نے کہا نا کہ جو لوگ استہزاء کرتے ہیں وہ اپنے ایمان لانے کے بعد صاف کفر کر گئے. تو اسلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنا، ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا کفر کے اعمال میں سے ہے، نواقض اسلام میں سے ہے. تو کہتے ہیں یہ دوسری تفسیر اس کی یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے ٹھٹھے کے طور پر کہا تھا کہ لوگ ہمارا بھی کوئی جیتنا بھلا کبھی ممکن تھا، یہ کہاں دماغ تمہارا خراب ہوا ہے. تو یہ دوسری تفسیر ہے. لیکن زیادہ اہل تفسیر نے پہلی ہی کہا کہ مراد اس سے کہ جنگی فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ہماری بھی کوئی سنتا ہے. کہو ان الامر کلہ للہ، یہ سارے فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. کہ ٹھیک ہے کہ جو بھی ہوا ہے، لیکن جب ایک فیصلہ ہو گیا ہے عمارت کے تحت تو اب وہ اللہ رب العزت کی اس کو جو ہے وہ سند حاصل ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور بہرحال وہی کے ہی پابند ہوتے ہیں. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون، بہت ایسا کچھ ہے جو اپنے نفسوں میں یہ چھپا رہے ہیں. کہتے وہ وہی ہے کہ ان کا وہ سارا جو گمان تھا نا کہ یہ اسلام بالکل جیتنے والا نہیں ہے، تو اس طرح کے جو سارے خیالات تھے یہ اپنے دلوں میں زبان پر نہیں لا رہے تھے، دلوں میں رکھ رہے تھے. اور بس اتنا سا انہوں نے کہا کہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا، اگر کہیں ہمارا اختیار ہوتا تو آج ہم مارے نہ جاتے. کہتے یہ بھی عین وہ جملے ہیں جو عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بولے تھے. مراد یہ ہے کہ اگر ہمارا بھی کوئی فیصلہ ہوتا، ہمارا بھی کچھ سنتا تو آج نہ مارے جاتے. اچھا یہاں پر جو ہے نا یہاں خالصتاً تقدیر، امر سے مراد اب تقدیر ہو گئی، پیچھے سے وہ مراد تھی لیکن اب جو ہے نا اب یہ جو صحیح ہوا یا غلط ہوا اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آپ کو پتا ہے وہ مشہور حدیث میں وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا آدمی کو کہتا ہے کہ اگر یہ کر لیا ہوتا، اگر یہ کر لیا ہوتا، فإن لو من الشیطان، لو جو ہے نا اگر ایسے ہوتا تو ایسے ہو جاتا، جب ہو چکا ہے تو نہیں کرنا. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا یہ بہت دل خراب ہوتا ہے کہ میں نے کاش ایسے کر لیا ہوتا.
تو بھائی آپ نے کر بھی لیا ہوتا تو یہ جو ہو گیا ہے نا فلاں کی موت ہو گئی ہے فلاں، یہ لکھا ہوا تھا، یہ ہونا ہی تھا۔ اچھا تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، جب تک ہوا نہیں ہے تو تقدیر کا معاملہ کھلا ہے، جب تک ایک واقعہ ہو نہیں گیا تو تقدیر کا راستہ پوری طرح کھلا، پورا زور لگائیں، جتنا ہو سکتا ہے اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈ لیں، اچھے سے اچھا علاج جو آپ کی قدرت میں ہے ضرور اس کا کر لیں۔ اچھا جب ہو گیا ہے نا تو یہ اگر یار وہ ڈاکٹر ہوتا، یہ شیطان کا ہے، یہ عین اس اتنے بجے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ آپ کے اس عزیز نے دنیا سے جانا ہی تھا، ریگارڈلیس کہ یہ ہسپتال ہوتا ہے یا وہ ہسپتال ہوتا ہے۔ اچھے اچھے ہسپتالوں سے بھی لاشیں اٹھتی ہیں، ایسا ہی ہے جی، امریکہ میں علاج کرا لیں، اچھا امریکہ کے ہسپتالوں میں تو لوگ مرتے ہی نہیں ہیں، ایسا ہی ہے، امریکہ کے ہسپتالوں سے بھی لاشیں اسی طرح اٹھتی ہیں جس طرح ہمارے تھرڈ کلاس ہسپتالوں سے اٹھتے ہیں، علاج نسبتاً بہتر ہوتا ہے، مگر وہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تدبیر کی راہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو واقعہ ہونے سے پہلے تدبیر کی راہیں پوری طرح کھلی ہیں۔ یہاں ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ بھائی کچھ نہ کریں کیونکہ جو ہونا ہے لیکن نہیں، آپ نے پورا زور لگانا، ہو گیا ہے تو اس کو اب پوری طرح تقدیر پہ چھوڑ کے اب وہاں پر اپنی تدبیر کو، فیصلے کے بعد بھی آپ تدبیریں ہی گویا کر رہے ہیں اور تدبیروں پر ہی آپ کا سہارا ہے، تو یہ ہے ایمان کہ آپ نے تدبیر کی، پھر آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اور جب واقعہ ہو گیا تو سب کچھ اللہ کے سپرد آپ نے کیا ہوا ہے۔ اب اس میں جو ہے نا آپ نے وہ اپنی تدبیروں کو دل میں بار بار آپ نہیں لے کر آ رہے، تو یہ ہے وہ مضمون کہ فرمایا کہ بھی اگر جن لوگوں پہ لکھا ہوا تھا نا انہوں نے اپنے مرنے کی جگہ پہ عین اس وقت پہنچ ہی جانا تھا جبکہ اللہ نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں یہ تقدیر پر ایمان جو ہے، محمد قطب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان کے جو ہے نا دو پہلو ہیں، ایک بدترین بزدلی اور نکما پن، اور ایک آخری درجے کی بہادری، دلیل دونوں کی تقدیر، دلیل دونوں کی تقدیر۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بھی جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، ہمارے کرنے سے کیا ہونا ہے، تو میں کیوں جہاد کروں، میں کیوں جاؤں، جو اللہ نے کرنا ہے وہی ہو جانا ہے۔ اچھا مسلمان سارا کچھ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کر رہے، ماشاءاللہ اس دور میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا تقدیر پر کتنا ایمان ہے، سب کچھ اللہ پر چھوڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ پر چھوڑنے سے بڑھ کر کیا اعلیٰ بات ہو سکتی ہے، تو آج کے مسلمان یہی تو کر رہے ہیں، سارا کچھ اللہ پہ ڈالیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کا شیطانی پہلو ہے، تقدیر کے حوالے سے شیطان بہت سارے لوگوں کو بہکاتا ہے، بات غلط بات صحیح ہوتی ہے لیکن اس سے جو مراد ہوتی ہے یا اس سے جو استدلال ہوتا ہے وہ ایک شیطانی یا منافقانہ استدلال ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ہے۔ اچھا صحابہ اس کو کیسے لیتے ہیں کہ وہ جو آخری خطرے کی جگہ ہے جنگ میں وہاں چلے جائیں گے، وہ کہتے ہیں جو لکھا ہے وہی ہونا ہے، اگر اللہ نے میرا مرنا نہیں ہے لکھا ہوا تو میں نے مرنا نہیں ہے، تو میں جا کر جہاد کروں گا، تو کہتے ہیں وہ آگے سے آگے جائے گا کیونکہ اس کا تقدیر پر ایمان ہے کہ موت جو ہے نا اس کے مارنے سے نہیں ہوگی بلکہ میری آئی ہوگی تو تب ہوگی، تو کہتے ہیں یہی تقدیر کچھ آخری دور کے مسلمانوں کو نکما بناتی ہے اور پسپا کرواتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں نے اللہ نے خود ہی کر دینا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارا زور لگا دینا ہے کیونکہ ہمیں کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا سوائے وہ جو اللہ نے لکھا ہو، اور جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے چاہے کافر ہو نہ ہو، تو اس وجہ سے یہ ہے وہ بات جو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمائی، اور کہا کہ یہ جو تمہارے دلوں کے کھوٹ تھے اور تمہارے سینوں کی یہ سارا گن تھا، اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا یہ کچھ نقصان کروا، کہتے ہیں کہ منافقین اتنے ایکسپوز ہو گئے، اور یہ غزوہ بدر کی جو چوٹ تھی اس کے معاملے میں ایک بہت اچھی پیش رفت تھی کہ منافقین کا سارا، ورنہ شروع کے اندر ایسا ہے کہ بدر کے ساتھ ایک ایسی ہوا بنی تھی اسلام کی کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ خام خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ان کا ایمان سچا ایمان نہیں تھا، تو احد اس مارکے نے بعد کے بہت سارے مارکوں کے لیے معاملے کو بہت صحیح جو ہے وہ جہت پر چلا دیا، اور آخر میں یہ ہے کہ یہ جن لوگوں سے یہ ہوا تھا جو پیٹ پر کر، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ منافقین بھی تھے لیکن اس میں بہت سارے مومن بھی تھے جو احد کی اتنی بڑی ضرب کو برداشت نہیں کر سکے تھے اور یہ بھی میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ یہ شیطان نے ان کو
بہکایا تھا، اور شیطان کو موقع ملتا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو بعض اہل تفسیر نے یہ کہا کہ یہاں یہ بعض ما کسبوا، کچھ اعمال جو ان کے ہو گئے تھے اس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تقریباً وہی صورتحال ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کہی کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ حنین کے دن جب تمہاری بڑی تعداد سے تم زیادہ ہی خوش ہوگے، زیادہ ہی تمہاری امیدیں اس وجہ سے آج ہم زیادہ ہیں۔ بسا اوقات کہتے ہیں کہ اچھا احد میں بھی مسلمانوں کی تعداد اچھی جڑ گئی تھی، تو ان کو یہ تھا کہ آج ہم زیادہ ہیں، بدر میں تو ہم اتنے تھے، اب آج تو اتنے ہیں۔ تو مسلمانوں کا اپنی تعداد، اپنی کثرت یا اپنے ہتھیاروں پر بعض اوقات ضرورت سے زیادہ بھروسہ ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو ایسے کچھ اعمال جو اخلاص کے منافی تھے، اس کی اللہ رب العزت نے غزوہ احد کے اندر چھوٹی سی ان کو یہ سزا دے دی تھی، لیکن مسئلہ یہ کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ تمہاری بخشش فرما چکا ہے۔ یہاں پر کئی سارے اہل تفسیر نے کہا کہ یہ صحابہ کا تذکیہ ہے اس آیت میں، اور رافضہ کے خلاف ہی ایک بہت بڑی وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہتے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ سے کچھ گناہ ہوں، کیونکہ گناہوں کو اللہ کفر کو اللہ معاف، شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ کفر شرک جو ہے وہ ایک ہی قبیل ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما، ہو ہی نہیں سکتا استغفر اللہ کے صحابہ کافر ہوں اور اللہ نے ان کو بخش دیا۔ کافر کو اللہ نہیں بخشتا ہے، بخشتا کس کو ہے؟ مومنوں کو۔ تو صحابہ کا مومن ہونا کہتے اس آیت سے ثابت ہے۔ اور رافضہ کے خلاف یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ نے ان کی بخشش کر دی ہے، قرآن میں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا یہ بھی ہے، کہتے نہیں اس سے مراد تو حضرت علی ہی ہوں گے، اور حضرت علی اس سے اللہ کے بندوں اس پوری آیت کو پڑھو، یہ ان کے بارے میں ہے جو میدان سے بھاگ گئے تھے۔ حضرت علی تو میدان سے بھاگے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان ان کی نسبت اس موقع پر نسبتاً کمزور تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو غزوہ احد سے بھاگے ہیں، یہ صحابہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ قرآن میں شہادت دیتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ تو یہ وہ خاص لوگ بھی نہیں ہو سکتے جو تمہارے خیال میں صرف مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بھی صحابہ، ان سے قصور بھی ہوا ہے، اللہ نے ان کے بخشش کی شہادت خود قرآن میں دے دی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کافر کو معاف نہیں کرتا، کافر کبھی نہیں بخشا جائے گا، مشرک کبھی نہیں بخشا جائے گا، بخشا جائے گا مومن۔ تو یہ شہادت آ گئی، تو کہتے ہیں صحابہ کے ایمان کی شہادت ہے اس کے اندر۔ اور رافضہ کا جو بکواس ہے صحابہ سے متعلق، اس کا ایک بہت بڑا رد اس آیت کے اندر موجود ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ اچھا حضرات، آپ سے